السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتدین کچھ اسلامی کیمپوں میں گھس گئے۔ عین اس وقت مسلمانوں نے سنبھل کر پرزور حملہ کیا۔ انہوں نے بہت سے کفار کو مار ڈالا۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے حملہ کر کے انہیں پسپا کیا۔ جو کفار اسلامی کیمپ میں آ گھسے تھے وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ اسلامی لشکر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ بھی 500 سواروں کا رسالہ تھا۔ انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ مرتدین پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اتفاق سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کے سپہ سالار محکم بن طفیل کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے جوش میں آ کر ایسا تلوار کوار کیا کہ محکم کا سر کٹ کر دور جا گرا، مگر اسی وقت اسلامی علم بردار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے علم اٹھا کر اس جوش سے حملہ کیا کہ کافر گھبرا گئے۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرزور حملے کر کے دشمنوں کو پیچھے دھکیلا۔ مرتدین پیچھے ہٹ کر باغ کی دیوار سے جا لگے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے سپاہیوں کو جوش و غیرت دلائی اور للکار کر کہا، بہادروں، مجھ پر ابھی وحی نازل ہوئی ہے کہ فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے، بڑھ کر حملہ کرو۔ مرتدوں نے نہایت سنبھل کر جوش سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کے پرزور حملے کو نہایت استقلال سے روکا۔ پھر خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ اگرچہ مسلمان نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن مرتدین انہیں قدم قدم پر پیچھے ہٹاتے اور دباتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ پھر مسلمان اپنے کیمپ کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو للکارا اور خود نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ادھر حضرت عبد الرحمن، حضرت زرار اور دوسرے سرکردہ مسلمانوں نے پرزور حملے کر کے کافروں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کیا۔ جب کفار زیادہ تعداد میں مارے جانے لگے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ مسیلمہ بھی بھاگا، رجال کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے بھاگتے بھاگتے، فرار ہوتے ہوتے مسیلمہ سے کہا، باغ میں گھس جاؤ، باغ میں گھس جاؤ۔ مسیلمہ کذاب بھاگ کر باغ میں گھس گیا، باغ میں داخل ہو گیا۔ مرتدین بھی بھاگ بھاگ کر باغ میں داخل ہونے لگے۔ مسلمان بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے باغ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کافروں نے جلدی سے پھاٹک بند کر لیا۔ جو کفار باغ سے باہر رہ گئے، اول تو مسلمانوں نے انہیں ٹھکانے لگا دیا، یعنی ان کا کام تمام کر دیا۔ پھر باغ کے دروازے پر حملہ کر دیا۔ دشمنوں نے فصیل پر چڑھ کر تیروں کا می برسا دیا، لیکن مسلمان برابر دروازہ توڑنے میں مصروف رہے۔ آخر مسلمانوں نے دروازہ توڑ ڈالا اور شیروں کی طرح باغ میں داخل ہو کر کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ دشمنوں کی تعداد اب بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ان دشمنوں پر، کافروں پر، مرتدوں پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا تھا۔ وہ لڑ ضرور رہے تھے، لیکن ان میں جوش و خروش، جذبہ و ہمت باقی نہ رہا تھا، محض مدافعت کر رہے تھے، جبکہ مسلمان جھپٹ جھپٹ کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ جب کافروں کی زیادہ تعداد ختم ہو گئی تو مسیلمہ کے معتقدین نے اس سے پوچھا، تیرے خدا نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا وہ کب پورا ہوگا؟ مسیلمہ نے انہیں جھڑک کر کہا، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، اپنی عزت کے لیے، ناموس کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لڑو۔ اس کے معتقدین پھر جنگ میں شامل ہو گئے۔ پھر زور و شور سے جنگ شروع ہو گئی۔ پھر سروں پر سر اور دھڑوں پر دھڑ گرنے لگے۔ نہایت ہی سختی سے ایک دوسرے سے مقابلہ ہونے لگا۔ خون آلودہ تلواریں خون کی بارش کرنے لگیں۔ جنگ زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اس وقت مسیلمہ کذاب دجال اپنے لشکر کو جوش دلاتا پھر رہا تھا۔ اتفاق سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خیر الناس حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد شر الناس یعنی مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ یہ وہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جو حربہ یعنی برچھی چلانا خوب جانتے تھے، اور جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حربے سے شہید کیا تھا، اب وہ مسلمان ہو گئے تھے اور اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کرنے آئے تھے۔ انہوں نے طاق کر اپنا حربہ مسیلمہ کے مارا، اگرچہ مسیلمہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھا، لیکن حربہ دونوں زرہیں توڑ کر پیٹ میں لگا اور پار ہو گیا۔ مسیلمہ نے زور سے چیخ ماری اور گرتے ہی تڑپا اور مر گیا۔ اس کے مرتے ہی کافروں کے قدم اکھڑ گئے، مرتدین کے قدم اکھڑ گئے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے، ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں مرتدین کو مار ڈالا اور ہزاروں کو گرفتار کر لیا۔ آخر میدان جنگ کافروں کے وجود سے پاک ہو گیا اور مسلمان واپس لوٹے۔ انہوں نے فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب انہوں نے مقتولین کا شمار کیا تو 17,000 کفار مارے گئے تھے، لیکن مسلمان بھی 1,000 سے کچھ زیادہ شہید ہوئے تھے۔ ان شہیدوں میں کلام اللہ شریف کے حفاظ زیادہ تھے۔ تمام مسلمانوں کو ان کے شہید ہو جانے کا بڑا رنج و قلق ہوا۔ سب سے پہلے شہیدوں کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیان کرنے کے بعد دم لینے کے لیے چپ ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان پھر شروع کیا۔ یہ مارکہ نہایت ہی سخت ہوا تھا، اربوں کی اربوں سے خون ریز جنگ تھی۔ پھر 40,000 مرتدین کا 13,000 مسلمانوں سے مقابلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئے۔ جب شہیدوں کی تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی تب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاع بن مرارہ کو بلا کر کہا، مجھے مسیلمہ دکھاؤ۔ اس نے میدان جنگ میں جا کر مسیلمہ کی لاش دکھائی۔ اس کی صورت نہایت بدحیت ہو گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، افسوس ہے تم لوگوں نے ایسے بدقوارہ اور لاغر اندام شخص کو نبی مانا۔ مجاع نے کہا، یہ بدقوارہ نہ تھا بلکہ زندگی میں خوش اندام اور خوش رو تھا، مرنے کے بعد اس کی حیت بدل گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافر ہو کر مرا، مرتد ہو کر مرا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں خوار کر دیا۔ عاقبت میں آخرت میں نامعلوم کس قدر عذاب ہوگا۔ چونکہ اب شام ہو گئی تھی اس لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کیمپ میں واپس آئے۔ اگر وہ اسی وقت یمامہ پر بھی حملہ کر دیتے تو قلعہ فتح ہو جاتا، لیکن انہوں نے دوسرے روز پر حملہ ملتوی کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمان زیادہ زخمی ہو گئے تھے، لہذا ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمہ میں گئے، کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے تو دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ مجاع ابھی تک قید میں تھا، اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی خواہش کی۔ سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا۔ مجاع نے کہا، اگرچہ مسیلمہ مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ بھی پراگندہ ہو گیا، لیکن اب بھی شہر اور قلعہ کے اندر کافی فوج ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ مجھے رہا کر دیں تو میں بھی صلح کی کوشش کروں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ انہوں نے مجاع کو رہا کر دیا۔ مجاع نے مسلمانوں کی بہبود کے خیال سے صلح کی کسی کی طرفداری کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اپنی قوم اور اپنے شہر کی فکر دامنگیر تھی۔ قلعہ میں فوج بالکل نہ رہی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو شہر اور قلعہ کو تاراج کر ڈالیں گے۔ مجاع قلعہ میں آیا تو اس نے ان عورتوں کو جن کے عزیز رشتہ دار لڑائی میں مارے گئے تھے روتے بین کرتے ہوئے دیکھا۔ مجاع نے ان سے کہا، اے خواتین عرب، یہ کیا بے صبری ہے؟ تمہاری گریہ و زاری سے مسلمان یہ سمجھیں گے کہ قلعہ کے اندر مرد نہیں رہے، عورتیں اور بچے ہیں۔ وہ ابھی قلعہ پر چڑھ دوڑیں گے اور تمہارے بچوں کو غلام اور تمہیں کنیزیں بنا لیں گے۔ رونا موقوف کر دو، رونا بند کر دو اور مردانہ لباس پہن کر فصیل پر چلو۔ تمام عورتیں ڈر گئیں، وہ سہم گئیں، وہ خاموش ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں۔
مجاع نے تمام عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر اور مسلح کر کے فصیل پر چڑھا دیا، اور خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بولا، ذرا آپ ایک نظر قلعہ کی فوج کا معائنہ کر لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، مصالحت کا کیا ہوا؟ مجاع، میں ابھی عرض کروں گا، پہلے آپ فوج کو دیکھ لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مجاع کے ساتھ چلے۔ قلعہ کے قریب پہنچ کر جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو تمام فصیل پر سپاہیوں کو بکھرے ہوئے پایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے دیکھ لیا کافی لشکر موجود ہے۔ مجاع، میرا خیال درست نکلا، قوم جنگی تیاریاں کر رہی تھی، جب میں نے جا کر سمجھایا تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئی۔ اب آپ بتائیے کن شرائط پر صلح چاہتے ہیں؟ چنانچہ صلح کی شرائط طے ہوئیں اور ان سے صلح ہو گئی۔ عین اس وقت ایک اعرابی اونٹ پر سوار آتے نظر آئے۔ وہ کچھ فاصلے پر اونٹ سے اتر گئے اور ناقہ کی مہار پکڑ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دے کر انہیں غور سے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت مسلمہ بن دخش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، امیر المؤمنین تو بخیریت ہیں؟ حضرت مسلمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی طرح ہیں، یہ خط آپ کو دیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، عبداللہ ابو بکر صدیق مسلمانوں کے والی کی طرف سے، خالد بن ولید سپہ سالار اسلام کے نام۔ ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہیں جو واحد و یکتا ہے اور لائق ثنا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے جو دنیا میں ہدایت کے لیے آئے۔ پس بعد السلام تمہیں معلوم ہو کہ اگر مسیلمہ کذاب پر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے تو تم اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کے تمام مردوں کو قتل کر ڈالنا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے لے آنا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس وقت موقع تھا کہ وہ اس بنا پر صلح نامہ کو مسترد کر دیتے کہ امیر المومنین نے جو حکم بھیجا ہے اس کی تعمیل ضروری ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین کے قاصد سے مخاطب ہو کر کہا، تم دیر سے پہنچے، بنو حنیفہ سے صلح ہو چکی، بد عہدی مسلمانوں کا شیوا نہیں، اس لیے صلح نامہ مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت اور غلاموں اور کنیزوں کا 5واں حصہ دربار خلافت میں روانہ کیا اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بیان فرما کر چپ ہو گئے۔